خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ آج ہم تیموتھیوس کے نام لکھے گئے پہلے خط کے تعارف پر بات کریں گے۔ تیموتھیوس کے نام لکھا گیا پہلا خط پولس رسول نے تحریر کیا تھا۔ علماء خیال کرتے ہیں کہ یہ خط 65 بعد از مسیح کے آس پاس کہیں لکھا گیا۔ پولس نے پہلا تیموتھیوس اپنے ایمان میں سچے فرزند تیموتھیوس کو لکھا، جو افسس میں کلیسیا میں خدمت کر رہا تھا۔ پولس اور تیموتھیوس افسس میں اکٹھے کام کر رہے تھے، لیکن پولس کے تیموتھیوس اور کلیسیا سے جدا ہونے سے پہلے اس نے تیموتھیوس کو ذمہ داری دی کہ ان جھوٹے استادوں سے نمٹے جو افسس کی کلیسیا میں داخل ہو چکے تھے۔ پولس نے پھر تیموتھیوس کو لکھا تاکہ کلیسیا کے بیچ موجود جھوٹے استادوں سے نمٹنے کے طریقہ کار میں مزید ہدایت دے سکے، اور یہ کہ مسیحیوں کو خوشخبری کی روشنی میں کس طرح سے رویہ رکھنا چاہیے۔ پہلا تیموتھیوس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ یسوع مسیح کی خوشخبری شخصی اور تعلقاتی دونوں طرح سے تبدیلی کا کام کرتی ہے۔ یہ ایک ایماندار کی روزمرہ کی زندگی میں ایک عملی اور ظاہری کام کو جنم دیتی ہے۔ اس خط کا بنیادی مقصد ان جھوٹے نبیوں کے بارے میں جو کلیسیا میں وبا پھیلا رہے ہیں گفتگو کرنا اور خدا پرست زندگی گزارنے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ جب پولس سارے خط میں جھوٹے نبیوں کی بات کرتا ہے اور یہ کہ تیموتھیوس کو کس طرح ان کے ساتھ نمٹنا چاہیے، تو وہ خوشخبری کے تحت روزمرہ کی زندگی گزارنے اور پاک ہونے کے لیے بلاوے کے ساتھ اس اختیار کا موازنہ بھی کرتا ہے۔ پولس پہلا تیموتھیوس اس کے 3 باب کی 15ویں آیت میں بیان کرتا ہے کہ وہ تیموتھیوس کے لیے ہدایات لکھ رہا ہے کہ خدا کے گھر یعنی زندہ خدا کی کلیسیا میں جو حق کا ستون اور بنیاد ہے کیوں کر برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہم اسے خوشخبری کے تحت زندگی کو بیان کرتے ہوئے، کلیسیا میں رویے کو بیان کرتے ہوئے اور پھر اسے ہدایات دیتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کلیسیا میں مختلف لوگوں کے گروہوں کو کیسے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ یہ خط کا بنیادی مقصد تو نہیں، لیکن ہم پولس کو کلیسیائی انتظام اور ساخت کے لیے خصوصی ہدایات دیتے دیکھتے ہیں۔ وہ کلیسیائی قیادت اور بزرگوں اور خدمت گزار ڈیکنز کی خوبیوں پر خصوصی توجہ کے ساتھ تیموتھیوس کو حکمت اور مشاورت فراہم کرتا ہے۔ تیموتھیوس کے نام لکھے گئے پہلے خط میں پرانے عہد نامے کا ایک دلچسپ تعلق پولس رسول کا اس بنیاد کا حوالہ دینا ہے کہ کلیسیائی بزرگوں کو دگنی عزت اور احترام کے قابل سمجھا جائے جب غلط کام کے الزام کی بات آتی ہے، اور جیسا کہ استثناء اس کے 24ویں باب کی 15ویں آیت اور 25ویں باب کی 4تھی آیت اور اخبار کی کتاب کے 19ویں باب کی 13ویں آیت، یہ سب حوالے ایک مزدور کو وقت پر اس کی مزدوری دینے کی بات کرتے ہیں۔ موسوی شریعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ کسی شخص کے برخلاف الزام لانے کے لیے 2 یا 3 گواہان ضروری تھے۔ ان کلیسیاؤں میں جہاں تیموتھیوس پاسبانی کر رہا تھا، وہاں موجود یہودی جو اب مسیحی تھے پرانے عہد نامے کے ان رابطوں کے بارے میں کافی اچھی طرح آگاہ ہوں گے۔ ہماری پاکیزگی یسوع مسیح کے فضل سے ترقی کرتی ہے۔ ہم اسے ہر ایک بات میں دیکھتے ہیں جب پولس تیموتھیوس کو ہمارے حکم کے مقصد میں نصیحت کرتا ہے۔ یہ سارے کے سارے خط کو استوار کرتا ہے جب پولس جھوٹے استادوں کے خلاف اپنی ہدایات کے مقصد کو واضح طور پر بیان کرتا ہے اور خوشخبری کے گرد زندگی گزارنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ خط میں بارہا بار پولس ایمانداروں کو پاک زندگی گزارنے کے لیے اور خوشخبری کے پیغام کی تابع فرمانی کے لیے بلاوا دیتا ہے۔ یہ صرف یسوع مسیح کی زندگی، موت اور جی اٹھنے کی یادگاری منانے میں ہے کہ ہمارے دل اور کام حقیقی طور پر بدل سکتے ہیں۔ ہم سیکھتے ہیں کہ ہم پولس کی مانند سب کے سب گنہگار ہیں جو خدا کے فضل کی ضرورت رکھتے ہیں۔ یسوع دنیا میں آیا تاکہ آپ اور میری طرح کے گنہگاروں کو بچائے، اور ہماری بغاوت اور بربادی میں بھی وہ رحیم، برداشت کرنے والا اور پر فضل ہے۔ خدا کا حیرت انگیز فضل یقیناً ہماری سرگرم تابعداری کے لیے سامان مہیا کرتا ہے۔ ہم اس اختیار کو لیتے ہیں جو پولس نے تیموتھیوس کو دیا تاکہ راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر اور علم کا طالب ہو اور ایمان کی اچھی کشتی لڑے۔
ہم نیک کاموں کے لیے مسلسل جدوجہد اور جستجو کرتے ہیں، کیونکہ ہماری امید اس زندہ خدا پر لگی ہوئی ہے جو سب آدمیوں کا، خاص کر ایمانداروں کا منجی ہے۔ لیکن جب ہم الزام سے بالاتر زندگی گزارنے کی جستجو کرتے ہیں تو یہ محض ہمارے فائدے کی خاطر ہی نہیں، بلکہ یہ خوشخبری کی اور دوسروں کی نجات کی خاطر بھی ہے کہ ہم راست بازی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ روزمرہ کی اس جدوجہد کے علاوہ ہم سیکھ سکتے ہیں کہ مردوں اور خواتین دونوں نے اپنا رویہ کیسا رکھنا ہے، کلیسیائی قیادت اور ساخت کی بنیاد کیا ہے، مسیحیوں کو بیواؤں کا خیال کیسے رکھنا ہے، دولت پر اپنے یقین رکھنے کے بارے میں تنبیہات کیا ہیں، اور یہ کہ ہمیں کلیسیا میں جھوٹے استادوں کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔